السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین پہلے پارے ہم ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح جو ہے ان کا خلاصہ وہ معلوم کر چکے ہیں، اور آج ہم چوتھے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو یہ چوتھا پارہ جو ہے یہ اس کی جو پہلی آیت ہے وہی یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کا جو تصور ہے مختلف زمانوں میں مختلف رہا ہے۔ تو دور جاہلیت میں جو نیکی کا تصور تھا اس کے بارے میں بہت مختلف چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے نیکی کا جو تصور پیش کیا کہ وہ یہ ہے کہ اصل نیکی وہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ راضی ہو جائے، لیکن وہ چیز جو تمہاری سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے اس کو خرچ کرو۔ تو یہ آیت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت تک پہنچا تو مجھے خیال آیا، میں نے اپنی ساری جائیداد کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس جائیداد میں میری ایک کنیز بھی تھی جو رومی تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ پھر اب یہ آیت تو اس کا تقاضا کرتی ہے، تو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد میں وہ چونکہ اللہ کے راستے میں دے بیٹھا، لیکن مجھے اتنی محبت تھی کہ اگر میں نکاح کر سکتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ یہ ہے وہ محبت والی چیز۔ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے جو بہت انصاری مالدار انصاری صحابی تھے۔ ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے بالکل دروازے کے سامنے تھا۔ جب یہ آیت آئی تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو کہا کہ یہ میرا باغ سارا کا سارا جو ہے آپ کے حوالے ہے، آپ جیسے چاہیں، اور خود چلے گئے اور دیوار کے بھی باہر سے اپنی بیوی کو کہا کہ ام طلحہ باہر آ جاؤ، یہ میں نے جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نیکی کیا ہے؟ جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس میں یہ سورہ اسی چوتھے پارے کی ابتدا میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ وہ پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا وہ خدا کا پہلا گھر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اس کا بتایا ہے کہ وہ واقعی اس گھر کے اندر جو برکتیں ہیں، اور وہاں مقام ابراہیم ہے اور وہ امن والا گھر ہے، اس لیے وہ پہلا گھر ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی گھر تھے، لیکن امن، مقام ابراہیم اور برکتوں والا گھر ہی ہے۔ تو اس طرح یہ پہلا گھر ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ جو مسجد حرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قریب قریب جگہ ہے اس کو بکہ کہا جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ باقی جو علاقہ ہے اس سارے کو مکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے بھی بکہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس بیت اللہ کی مناسبت سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مقام ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے گارا اور اینٹیں لے کر اس کی تعمیر کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، پھر انہوں نے وہاں سے پیمائش کر کے دور رکھ دیا، اور تاکہ طواف کرنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی نشانی جو ہے وہ حاجی سارے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اپنے دور خلافت میں یہ فرماتے تھے کہ حج جو ہے ہر استطاعت رکھنے والے پر اللہ نے کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہے اور مالدار ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے کارندے بھیج کر اس کو کہوں کہ تم جزیہ دو، تم مسلمان نہیں رہے ہو۔ یہ آج کے دور میں بھی اسی طرح بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فرض نہیں ہے، حالانکہ یہ فرض ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر استطاعت ہے، صحابہ نے تو یہ کہا ہے کہ جس پر سواری ہے اور زیادہ راہ ہے بس اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف، حتیٰ کہ کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور آگے فرمایا کہ اللہ کی رسی کے ساتھ، اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اس کو بھی تھام لو، جس کا بھی خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔
اور اللہ کے ساتھ چمٹنے کا مطلب ہے بس تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ تم میں سے ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اس لیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہی رہنا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دو کام کرے، وہ اس کے فرائض میں سے۔ ویسے تو یہ کام جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، منکر جو ہے یہ کام ہر مسلمان کا ہے، چھوٹے بڑے، جس کو یہ احساس ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک گروہ کا فرض ہے۔ تو اللہ کی زمین پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، امر بالمعروف لوگ کر لیتے ہیں لیکن نہی عن المنکر جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس حدیث تفصیل طویل میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک ایسی امت ہو کہ تمہیں تو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے، کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کے نظام کی طرف بلاؤ، اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دو اس کی زمین پر۔ تو کہا گیا بہترین امت۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ امت بہترین کیوں بنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کو قرآن دیا گیا ہے۔ جس طرح رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، اسی طرح اس امت کی فضیلت بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایسی امت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ خوش ہوں گے۔ تو فرشتے آ کر ان سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 70,000 کی تعداد میں جو ہیں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ جنہوں نے تعویذ، گنڈے، یہ فال، یہ اس قسم کے جو بہت ہی فضول قسم کی چیزیں جو توکل علی اللہ کے خلاف ہیں، وہ جو لوگ کرواتے ہیں، فال نکلواتے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کے اندر وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے غزوہ احد کا بھی ذکر کیا گیا، اور غزوہ احد میں کہا، اور پھر غزوہ بدر کا بھی ہے۔ اور غزوہ احد میں تو کہا گیا کہ دو وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَن تَفْشَلَا، کہ دو گروہ ایسے تھے کہ وہ بس یعنی ناکام ہی ہو چکے تھے۔ ایک عبداللہ بن ابی ہے جس نے کہا تھا کہ میں غزوہ احد میں وہاں احد کے مقام پر جا کر نہیں لڑنا چاہیے ہمیں، مدینہ کے اندر، تو وہ بھی ایک ہے۔ اور کچھ نوجوان ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں احد میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ان نوجوانوں کی بات جب مان لی کہ ہمیں احد میں جانا چاہیے، تو انہیں احساس ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چونکہ اسلحہ پہن کر مسلح ہو کے باہر نکل آئے تھے۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نبی جب جو اسلحہ وہ پہن لیتا، مسلح ہو جاتا، پھر وہ واپس نہیں لوٹا کرتا۔ تو پھر اس کے بعد بدر کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ بدر میں ہم نے پہلے 3,000 فرشتوں کی مدد کی، پھر 5,000 کی۔ تو یہ جو تعداد ہے یہ تمہارے جو ہے حوصلے اس نے بلند کر دیے، اور تمہیں وہاں تھوڑی تعداد کے بعد جو ہے وہ ہم نے تمہیں فتح دی۔ پھر اس کے بعد سود در سود کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور سود فی ذاتے ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کھلی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس وقت اس امت کو جس چیز نے سب سے زیادہ تباہ کیا ہے وہ سود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں، اور ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں نیک کہ یہ والکاظمین الغیظ، یہ غصہ پی لیتے ہیں۔ دیکھیے غصہ پینا جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب یورپین کے ساتھ جنگی محاذ پر تھا تو سردی میں اس کے اوپر اس کے غلام نے گرم کھولتا ہوا پانی غلطی سے ڈال دیا، تو وہ تڑپ گیا اور وہ غصے میں آیا، تو اس غلام نے یہ آیت پڑھی تھی والکاظمین الغیظ، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا قظمت عنک، میں نے غصہ پی لیا ہے۔ پھر اس نے آگے بڑھایا اور اس آیت کو مکمل کیا، اور اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، صرف غصہ نہیں پیتے، معاف بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے آگے مکمل کر دیا آیت، اور تیسری صفت یہ بیان کی واللہ یحب المحسنین، محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی کا وہ چونکہ غلام تھا تو اس نے کہا کہ انت حر لوجہ اللہ، جا پھر تجھے میرا احسان یہ ہے، اور سب سے اچھا عمل یہ ہے درجہ کہ نیکی کا وہ احسان ہے، میں نے تجھے آزاد کر دی۔ تو اس طرح یہ جو انفاق فی سبیل اللہ اور ان کی یہ صفات ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ وعظ و نصیحت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے اور بیان ہے کھلا۔ اور پھر فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے، لا تہنوا ولا تحزنوا، یہ بتایا گیا کہ تم حوصلے پست مت کرو اور تم اللہ پر توکل رکھو۔ کیا ہے کہ ہم یہ
دن بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، اس کا ذکر کیا کہ کبھی کوئی طاقتور تھا تو وہ چلا گیا، لیکن ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم نے سمجھا ہے کہ یہ جنت ایسے ہی مل جائے گی اور وہ آزمائش نہیں آئے گی؟ اس کی بات بھی کی گئی، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وما محمد الا رسول۔ دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت مصعب بن عمیر نے غزوہ احد کے موقع پر کیا کہ وہاں انہوں نے یہی جب ابن خمیہ جو ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا تھا اس نے، اور جھنڈا پھر انہوں نے دوسرے میں لیا، پھر اس کے بعد منہ میں لے لیا، لیکن وہ ساتھ ہی یہ نغمہ بھی جو ہے وہاں یہ سناتے گئے ابن خمیہ کے یا عدو اللہ وما محمد الا رسول، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسول ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ بات بھی کی کہ رسول تو تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف اور دعوت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو کہا گیا اس کے اندر، اس کے بعد کہ آپس میں مشورہ کیا اگر مشورے میں جو ہے وہ برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو راستہ ہے اس میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مردہ کہنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق ہے ان کا، اور زندہ ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، تو پھر یہ ایمان ہے۔ تو یہ موت کا اتنا یقین کہ یہ ایک دن آنی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، تو یہ مومن کے لیے تو ایک بہت بڑا طاقتور ہتھیار ہے، اور وہ ہر وقت جو ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ لوگ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس میں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ وما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ ایسے نہیں یہ چیزیں پیدا کر دیں، اور پھر وہ دعا اس کرتے ہیں، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں سرخرو کرنا، اور متقین کے یہاں یہ اوصاف بیان کیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان متقین کی ضیافت کرنے والا جو ہے اس کی ضیافت اللہ کے ہاں ہوگی، اور کہا کہ صبر کرو ورابطو، ٹھیک ہے، واتقوا لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ ہم نے آج سورہ آل عمران وہ یہاں مکمل ہو جاتی ہے، اور آگے سورہ نساء، لیکن دونوں صورتیں چونکہ چوتھے پارے میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں سورہ آل عمران کو مکمل کر کے آگے جو ہے وہ سورہ نساء کا الگ سے دوبارہ میں آپ کو یہ خلاصہ سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔